الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاهد وقاتل نفس. أورده الألباني في صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفي رواية رواه ابن ماجه: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. أورده الألباني في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاهد. وفي رواية رواه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل شيء إلا لرجل مشرك أو رجل في قلبه شحناء. وفي رواية: فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاهد. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، توجہ سے اس بات کو یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کی رحمت کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا، اور ایک ہے بندوں کا اپنے زائد اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا. اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شرعی احکام میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاہے وہ عبادات مالیہ ہوں بدنیہ ہوں، سب مقرر ہیں. ان میں کسی قسم کا اضافہ کرنا شرعاً جائز نہیں. کسی کے لیے بھی کسی کا عمل رسول اللہ کے بعد حجت نہیں، کسی کا قول الا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کے باب میں یاد رکھیں، وہ مسائل جو جناب رسول اللہ نے بیان کر دیے ان میں کوئی اضافہ اور کسی قسم کی کمی بھی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول. اب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے احادیث پڑھی ہیں، لیلۃ النصف شعبان کی، لیلۃ النصف آدھے شعبان کی جو رات ہے جسے 15ویں کہتے ہیں، جسے اردو میں آپ لوگ شب برات کہتے ہیں، تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے اور اللہ کے خصوصی نزول کی رات ہے. اس میں کسی کو شک نہیں، یہ تو اللہ کی جانب ہے. اب بندوں نے اس میں کوئی مخصوص کام کرنے ہیں اور وہ فرض سمجھ کے کرنے ہیں، واجب کام ہیں کرنے ہیں، انہیں واجب سمجھ کے کرنا ہے.
ایسی کوئی بات بھی ہماری شریعت میں نہیں۔ تیسری بات، بندے اگر اللہ کی رحمت جن ایام میں متوجہ ہے انفرادی طور پہ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو اس پہ کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ شرعی ضابطے ہیں جن میں اختلاف نہیں۔ اب ہم ان چیزوں میں تو نہیں پڑھتے کیونکہ یہ عمل کی طرف لاتی ہیں بندوں کو، مگر شیطان یہ چاہتا ہے کہ اختلافات میں پڑھ کے ہم عمل سے دور رہیں۔ یہ آج امت کا واقع ہے، امت کے حالات ہیں، تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے آج کہ امت ان کاموں میں الجھ گئی جو اختلافات والی باتیں تھیں، اور دین کے اس حصے سے وہ متوجہ نہیں ہوتے جو متفق علیہ بات ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کی خصوصی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک حدیث میں حضرت ابوبکر روایت فرماتے ہیں کہ اللہ شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نزول پہ، حق ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہر اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جو شرک کرنے والا نہیں۔ اب ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے یہ سمجھنے والی بات، یا جو دوسروں سے بغض رکھتا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شرک سے بچیں۔ جو ہماری زندگیوں میں شرکیات ہیں، غیر اللہ کی نظر نیازیں، غیر اللہ سے مانگنا اپنی ان سے بچیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دوسروں کے لیے دل صاف رکھیں، شان اور بغض نہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ ہمارے دل پر ہیں، شان ہیں، کیا لوگ گریں، لوگوں کا بھلا نہ ہو، لوگوں کے شکوے شکایت ہوں، لوگوں کی غیبت، یہی رات دن ہماری زندگی عملی میں ہو رہا ہے، دوسروں کو کرانا اور اپنے آپ کو بڑھانا۔ تو یہ چیزیں شان میں آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دوسروں سے بغض رکھنے والے اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو بخشتا نہیں۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی رحمت کو کیوں روکیں جی، کہ نہ مانگو اللہ سے۔ یاد رکھیں، بندوں پہ کوئی زائد عبادت اس رات میں کوئی مقرر نہیں، شب برات میں۔ بندے اگر اللہ کے لیے نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور بندے بھی اس کی طرف جھک جائیں تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تو یہ کہنا کہ اس رات میں اس طرح عبادت ہو، اس طرح کی نماز ہو، اس طرح نفل ہو، بلکہ اجتماعی طور پہ بھی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شریعت نہیں بلکہ شریعت کی کھلی مخالفت ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اتنے زیادہ اس باب میں غلو کریں اور آگے نکل جائیں کہ اللہ کی آنے والی رحمت کو بھی ہم روک دیں اور ہم کہیں کہ نہیں، اس رات میں کچھ نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نزول ہوتا ہے، نہ اللہ اپنے بندوں پہ مطلع ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے فرمایا اس روایت میں جسے ام المومنین نے ذکر کیا تھا کہ اللہ یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ، اللہ اپنی مخلوق پہ مطلع ہوتے ہیں۔ اور کب؟ لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں رات کو، اور سوائے مشرک اور مشاہن کے سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور امام بہقی نے یہ روایت فرمائی ہے حضرت عثمان سے
ابلاس سے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فاذا منادن، تو پھر اللہ کا منادی یہ پکارتا ہے، پکارنے والا، حل من مستغفر، کیا کوئی بخش مانگنے والا ہے؟ بندے کہیں نہیں، ہم تو اپنے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا منادی یہ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، اور بندے بخشش نہ مانگے، وہ اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فاغفر اللہ، کہ میں اسے بخش دوں۔ حل من سائل، کیا کوئی سوالی ہے؟ فوتی، میں اسے اس کا سوال دوں۔ فلا یسأل احد الا اعطی، کوئی سائل اللہ سے نہیں مانگتا مگر اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ آپ اللہ کی اس رحمت کو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ الا زانیہ بفرجہا، سوائے زانیہ عورت کے او مشرک۔ تو مقصد یہ ہے کہ جن اعمال سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور جن پہ یہ وعید ہے کہ فلاں کی بھی بخشش نہیں، اگر سب روایات کو جمع کیا جائے، اب آپ دیکھیں 17 صحابہ کرام سے لیلۃ النصف، شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام جناب رسول اللہ نے شب برات نہیں رکھا بلکہ لیلۃ النصف۔ دیکھو کیسا خوبصورت اور جامع نام اختیار فرمایا کہ جس میں قیامت تک امت میں اختلاف نہ ہو، یعنی شعبان کے مہینے کی نصف، آدھے مہینے کی رات۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، بیان میں بھی بلاغت دی تھی۔ تو اب اس مہینے کی نصف یعنی 15ویں شعبان جو ہے، اس میں اللہ تعالی اگر بخشش کریں تمام امت کی، تو امت جو ہے وہ اپنے جھگڑوں میں لگی ہوئی ہے یا امت بدعات میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ دین میں افراط یعنی اپنے لیے اعمال کو واجب کرنا یا عوام کے لیے اعمال کو نئے نئے جو ہیں، کیونکہ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ اس امت میں خصوصی نمازیں بعض لوگوں نے بنا لی تھی، اس پہ بھی فقہا نے رد کیا اس پہ، یعنی کوئی خصوصی بات نہیں، بس صرف یہ ہے کہ اللہ جب آپ کی طرف متوجہ ہے تو آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور اس میں نہ کسی عام آدمی کو مولوی صاحب کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس جا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، نہیں، ہر بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو انفرادی طور پر۔ بس یہی ہے اس 15ویں رات کا عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، جن کو روزہ رکھیں، تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ بعض روایات میں اگرچہ ضعیف ہیں دن کے روزے کا بھی آتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ایک روایت یا ایک کلام یا ایک مضمون کئی واسطوں سے آیا ہے، ایک مضمون کے کئی راوی ہیں یا ایک روایت کے بہت سی اسناد ہیں اس کی، تو وہ بہت سے مل کر بھی ضعیف کو حسن کا درجہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ مقبول ہوتی ہے، خصوصاً فضائل اعمال میں۔ یہ بھی یاد رکھیں ضعیف حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، ضعیف حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، مگر کام کرنے کی، نماز کی پر ابھارنا، لوگوں کو روزے پہ ابھارنا، صدقہ و خیرات پہ ابھارنا، اخلاقیات پہ ابھارنا کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یہ ضعیف حدیثوں سے بالاجماع تمام محدثین کا یہ فاصلہ ہے۔ اب ان چیزوں سے آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو میری گزارش اہل علم سے ہے کہ جو اختلافی چیزیں ہیں چھوڑ دیں، اب امت میں اسے بیان کرنا، جو اتفاقی چیزیں ہیں ان کو بیان کرو، اور اس عمل پر کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ کی خصوصی رحمت اس میں متوجہ ہو جاتی ہے بندوں کی طرف، اور اللہ کا نزول آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، اور پکارنے والا یہ پکارتا ہے ہمیں کہ آؤ مجھ سے بخش لے لو، آؤ مجھ سے رزق لے لو، آؤ مجھ سے عزت لے لو، آؤ مجھ سے یہ لے لو، آؤ مجھ سے اپنا سوال لے لو۔ اب ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟
تو یاد رکھیں ہمارے بر صغیر میں جو بدعات ہیں اس لیلۃ النصف یا شب برات کی، ان سے تو یکسر توبہ کریں آپ. یکسر جو بدعات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شب برات کو پٹاہوں کی رات بنا رکھا ہے، مال کا بھی اسراف اور انسانیت کا بھی نقصان. خیر اس چیز کو تو سب سمجھتے ہیں. اب رہی بات کہ اس رات کو صرف حلوہ مانڈا کی رات بنانا، اس سے بھی ذرا تھوڑا سا تجنب کریں. بلکہ یہ رات اس متوجہ رحمان کی رحمت کو حاصل کرنے کی رات ہے، اور وہ بھی کوئی مخصوص اعمال نہیں. یاد رکھیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین نے ایک روایت فرمائی کہ جب لیلۃ النصف رمضان شعبان ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں. تو میں نکلی آپ کے پیچھے، تو آپ کہاں تھے؟ بقیع الغرقد میں. یہ دیکھیں جناب رسول اللہ کا عمل کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے قبرستان میں گئے ہوئے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیں یہ روزے جو شعبان کے ہیں فرض نہیں، واجب نہیں، مگر اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو کس نے آپ کو یہ پاور دی ہے یا صلاحیت دی ہے کہ آپ عالم دین ہیں اور لوگوں کو روکیں اور خود مطالعہ نہ کریں، خود علم نہ پڑھیں؟ امام نسائی نے باقاعدہ مستقل باب باندھا ہے، باب ما جاء فی فضلی لیلۃ نصف من شعبان. محدثین نے باقاعدہ اس کو ذکر کیا ہے. تو خدا کے لیے اس حکمت کو سمجھیں کہ ہمیں ان چیزوں کو پکڑنا ہے اپنی زندگی میں مضبوطی سے، اور جناب رسول اللہ کی سیرت سے مضبوطی سے، جو متفق علیہ ہیں. اور جو ہم نے اختلافات بنا رکھے ہیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ تو اس پورے مہینے میں عمومی طور پر ہمارا شعور رہے کیا کہ ہمارے اعمال اوپر جائیں تو ہم روزے میں ہوں، ہمارے نام کی فہرست تیار ہو مرنے والوں میں تو ہم روزے میں ہوں. اور لیلۃ النصف میں کیا ہو کہ ہم توبہ کریں شرک سے، توبہ کریں بد اخلاقی سے، توبہ کریں شہن اور بغض سے، توبہ کریں ہم دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے سے. اب آپ دیکھیں اس یقین کے ساتھ کہ رحمان کی رحمت متوجہ ہے. اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سیرت کی اتباع. رمضان ہو، شعبان ہو یا رجب ہو. اب آپ میں سے عام آدمی جو پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی حدیث کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے دیکھ سکتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اس ماہ مبارک میں کیسے تھے، اور لیلۃ النصف شعبان جو ہے اس میں آپ نے کیا کیا. بس اس کو سامنے رکھیں اور اللہ کی رحمت کو آپ روکنے والے نہ ہوں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جب اپنی رحمت کو کھولتا ہے تو فلا ممسک لہ، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. خام ہاں جھگڑوں میں پڑھ کے اپنی عمر ضائع نہ کریں اور امت کی عمر خراب نہ کریں. بس یہ ہماری گزارش ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شعبان سے اس درس کو سمجھیں اور لیلۃ النصف شعبان سے بھی اس سبق کو سمجھیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو یا اللہ بلغنا رمضان، وہی دعا حضور کی، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے ہمیں، یہی دعا. اور اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان تک پہنچا دے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب